امین ایک چھوٹے گاؤں میں اپنی ضعیف دادی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا بچپن غم اور جدوجہد سے بھرا ہوا تھا، مگر اس کے دل میں ہمیشہ امید کی کرن روشن رہتی۔ وہ کبھی شکایت نہیں کرتا تھا، چاہے اس کے پاس کچھ نہ ہوتا، اور وہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتا اور کبھی کسی سے کچھ نہ چھپاتا۔ اس کی زندگی کی واحد خواہش یہ تھی کہ وہ اپنی دادی کا خیال رکھ سکے اور لوگوں کی خدمت کر سکے۔ ایک دن جب امین بازار سے واپس آ رہا تھا، اس نے ایک گلی کے کونے میں ایک پراسرار بزرگ کو بیٹھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی۔ امین اس کے قریب آیا اور بزرگ نے کہا، بیٹے، میرے پاس تمہارے لیے کچھ خاص ہے۔ بزرگ نے ایک پرانے قالین کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ قالین جادوئی ہے، اس کا استعمال تمہیں دنیا کے ہر کونے تک پہنچا دے گا۔ امین نے حیرت سے کہا، یہ تو محض ایک پرانا قالین لگتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، سچ یا جھوٹ تمہاری نیت پر منحصر ہے۔ تمہارے دل میں جو نیت ہوگی وہی اسی قالین کی طاقت کو چمکائے گی۔ امین نے وہ قالین خرید لیا اور اسے اپنے چھوٹے سے گھر میں لے آیا۔ جب اس قالین کو کھولا اور اس پر بیٹھا تو وہ اچانک بلند ہونے لگا۔ امین خوف اور حیرت سے ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے کہا، مجھے دور لے چلو، جہاں محتاج لوگ ہوں، جہاں انہیں میری مدد کی ضرورت ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی قالین ہوا میں بلند ہو گیا اور امین کی نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ امین نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جادوئی قالین کا استعمال صرف اچھے کاموں کے لیے ہی کرے گا۔ وہ مختلف گاؤں اور شہروں میں گیا جہاں بھوک اور بیماری نے لوگوں کی زندگی اجرن بنا رکھی تھی۔ ایک گاؤں میں اس نے خشک سالی سے متاثرہ لوگوں کو کھانا فراہم کیا، جبکہ دوسرے گاؤں میں لوگوں کو بیماری سے بچانے کے لیے دوائیں پہنچائیں۔ اس کے سفر کا ہر ایک دن ایک نیا چیلنج تھا، لیکن اس کا دل صاف تھا اور قالین کی طاقت مزید بڑھتی گئی۔ ایک دن وہ ایک شہر میں پہنچا جہاں ایک مہلک وبا پھیل چکی تھی۔ پورے شہر میں خوف کا سما تھا اور لوگ بیماری سے مر رہے تھے۔ امین نے اس وبا کا علاج تلاش کیا اور قالین پر بیٹھ کر دوائیں شہر کے ہر کونے تک پہنچا دی۔ چند دنوں میں بیماری کا خاتمہ ہو گیا اور لوگ زندگی کی طرف واپس آ گئے۔ شہر کے لوگ شکر گزار ہوئے اور امین کو سونے اور دولت سے نوازا، لیکن امین نے کہا، میرے لیے یہ سب کچھ صرف اس لیے تھا کہ میں کسی کی مدد کر سکوں۔ دولت صرف ایک ذریعہ ہے، اصل مقصد انسانوں کی خدمت کرنا ہے۔ امین کی شہرت دن پر دن بڑھتی جا رہی تھی اور اس کی کہانیاں پورے ملک میں سنائی دینے لگی، لیکن اس کی بڑھتی ہوئی شہرت نے بعض طاقتور لوگوں کو حسد میں مبتلا کر دیا۔ ایک وزیر غفار، جو ہمیشہ اقتدار کے پیچھے دوڑ رہا تھا، امین کو ایک خطرے کے طور پر دیکھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ اس قالین کو حاصل کر لے تو پورے ملک پر حکمرانی کر سکتا ہے۔ غفار نے بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولا اور کہا کہ امین نے یہ قالین چوری کیا ہے۔ بادشاہ، جو ہمیشہ انصاف پسند تھا، امین کو دربار میں طلب کیا اور اس سے پوچھا، یہ قالین تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ امین نے صاف گوئی سے جواب دیا، یہ قالین میرا نہیں بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے اور یہ صرف دوسروں کی مدد کے لیے ہی ہے۔ بادشاہ نے غفار کے الزامات کا جائزہ لینے کے لیے
ایک آزمائش کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا، اگر یہ قالین واقعی جادوئی ہے تو اسے اپنی طاقت دکھانی چاہیے۔ غفار، جو اس موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، قالین پر بیٹھا مگر وہ حرکت نہ کر سکا۔ امین نے پھر کہا، مجھے ان لوگوں تک لے جاؤ جو سب سے زیادہ محتاج ہیں۔ جیسے ہی امین نے یہ کہا، قالین نے اڑنا شروع کیا اور پورے ملک میں جا کر ضرورت مندوں کے لیے کھانا، دوا اور مدد فراہم کی۔ اس لمحے بادشاہ کو سچ کا پتہ چل گیا۔ اس نے غفار کے جھوٹ کو بے نقاب کیا اور اسے دربار سے نکال دیا۔ بادشاہ، جو امین کی ایمانداری اور نیک نیتی سے متاثر ہو چکا تھا، اس نے اسے اعلیٰ منصب کی پیشکش کی، لیکن امین نے اس کو رد کر دیا۔ میرے لیے کسی عہدے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میری زندگی کا مقصد صرف انسانوں کی خدمت ہے اور میں یہی کرتا رہوں گا۔ امین کا سفر جاری رہا اور اس نے قالین کی مدد سے دنیا کے کونے کونے تک لوگوں کی مدد کی۔ اس کی کہانی ایک مثال بن گئی کہ سچی طاقت انسان کے دل میں ہوتی ہے اور کسی کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا ہی دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب امین بوڑھا ہو گیا تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب اس قالین کا وقت کسی اور کے ہاتھوں میں ہے۔ اس نے ایک یتیم لڑکی کو تلاش کیا جو اس کی دوسروں کی مدد کرنے کی خواہش رکھتی تھی۔ امین نے وہ جادوئی قالین اسے دے دیا اور کہا، یہ قالین تمہیں ان جگہوں تک لے جائے گا جہاں تم لوگوں کی مدد کر سکو گی، لیکن یاد رکھو، اس قالین میں جادو نہیں بلکہ تمہارے دل میں جادو ہے۔ اور یوں جادوئی قالین کا سفر جاری رہا اور امین کی کہانی نسلوں تک سنائی جانے لگی۔ اس کی وراثت یہ پیغام دیتی ہے کہ سب سے بڑی طاقت دل کی صفائی، محبت اور دوسروں کی مدد میں چھپی ہوتی ہے۔ یہ کہانی نہ صرف ایک جادوئی قالین کی ہے بلکہ یہ اس بات کی بھی ہے کہ کسی بھی انسان کی اصل طاقت اس کے دل میں ہے، اور یہ کہ دنیا کو بہتر بنانے کے لیے نیک نیت اور خدمت کا جذبہ سب سے ضروری ہے۔